قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں، اور رب کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على ما
السلام علیکم. آئی کہ نہیں؟ السلام علیکم. کیسے آپ سب لوگ؟ آج یہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں کو دیکھ کے مطلب یہ مدرسے میں جو روحانی چیزیں دیکھ کر مطلب یہ بولنے کے لیے میرے پاس میں الفاظ نہیں ہے. یہ چیزیں ہم لوگ نے بہت کم دیکھی ہے. ہمارے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ ہم ایسی جگہ پہ آئے پڑھے نہیں پر شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا یا شیطان پڑا ہمارے ساتھ. آپ لوگ یہاں پر آئے پڑھ رہے ہیں اور اس سے بڑی بات میں سب سے زیادہ شکر گزار رہوں گا یہاں کے ناظم صاحب کا اور یہاں کے اساتذہ کا, سارے مولانا کا, جو آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. کیونکہ بچیاں ایک دین گھر میں دین لانے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ذریعہ ہے ہر گھر کے مردوں کے لیے. اگر گھر کی عورت اچھی رہے گی تو گھر اچھا رہے گا, گھر کی عورت اچھی رہے گی تو اپنی آخرت بھی اچھی بنے گی. اور آپ ابھی سے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے, ہمارے پاس میں بہت نالج ہے, لیکن جب ہم یہاں پر آتے ہیں اور آپ بچیوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم ابھی پیدا ہو گئے. ہمارے پاس میں کچھ بھی نالج نہیں ہے اور کچھ بھی آپ کے سامنے ہم لوگ بولنے کے قابل نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو چیز سے. میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا ناظم صاحب کا کہ انہوں نے اتنا بڑا موقع دیا کہ آپ سب لوگوں کے سامنے میں بول پاؤں. آپ سب لوگ ٹھیک ہے, بس آخری میں یہی بولوں گا کہ بس دل لگا کے پڑھو, باقی کوئی چیز کا ٹینشن لینا نہیں. یہاں پہ آنے کے بعد میں گھر کو
بھول جانا آپ کا گھر جب تک آپ پڑھنے لکھنے یہ گھر یہی آپ کا گھر ہے، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد اب جب 2 اور لوگوں کو پڑھاؤ گے یا 4 اور لوگوں کو پڑھاؤ گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد الذي علم بالقلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامسا فتهلك۔ عزیز طالبان، جامعہ حضرہ کے ناظرین، میرے علمی سفر کے ساتھی مولانا سلطان صاحب، مدرسہ حضرت ویوب انصاری کے ناظرین مولانا مجیب الرحمان صاحب، ہمارے دوست مولانا محسن صاحب، مزید میرے اساتذہ مولانا افتخار صاحب، حافظ آصف صاحب، اور جن کی وجہ سے آج یہ مجلس سجی ہے، جامعہ حاضہ کے اساتذہ اور دیگر توفیق بھائی، نثار بھائی، ان کے اہل خانہ، یقیناً یہ سب فکریں جو ہم سب میں پیدا ہوئی ہیں، یہ ہم سب کے بڑے ہمدرد قوم و ملت خادم القرآن اور مساجد کی فکریں۔ جامعہ اسلامیہ شمس القوا میں حضرت نے اسی پہاڑی ملک کا سفر کیا، اور جب یہ چیز وہاں دیکھی کہ وہاں بچے ہاتھ سے قرآن پڑھتے ہیں، تقریباً مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں تو حضرت نے وہاں کے معلم کو جامعہ القوا میں بلا کر کے ان سے کچھ اساتذہ کو سکھایا کہ قرآن کیسے لکھا جاتا ہے، اور وہ قرآن لکھنے کی شروعات جامعہ القوا میں کی گئی، جس کو ہمارے ناظم صاحب مولانا سلطان صاحب نے یہاں تک کہ راجر کی کھڑے کر دیا کہ طالبات کے درمیان اس کو مسابقے کے ذریعے سے بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ عزیز طالبات، یاد رکھنا، آپ کے والدین نے آپ کو جو یہاں بھیجے ہیں، اپنی محبت کو جو قربان کیا ہے، آپ کو دین سیکھنے، علم سیکھنے کے لیے جو بھیجے ہیں، وہ ہماری حضرت کے فکریں ہیں۔ حضرت مولانا استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یوں کہا کرتے تھے: مرد پڑا فرد پڑا، خاتون بڑی خاندان پڑا۔ بیٹیوں، تم صرف اکیلی نہیں پڑھنے والی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی ہے، اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں ملتا ہے مرنے کے بعد کہ کوئی نہیں عمل کر سکے، لیکن 3 چیزیں جو باقی رہتی ہیں وہ ہے علم نافع۔ آپ کو اللہ نے علم نافع سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا ہے، آپ کے والدین نے آپ کو اساتذہ کے حوالے کیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ استاد جو آپ کے سامنے ایک گدی پہ بیٹھ کر آپ کو جو درس دیتے اور سبق پڑھاتے ہیں، میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوں گی، یہ آپ کے والدین سے بڑا اور زیادہ احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے والدین ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سکھائیں، کچھ بتائیں اور کچھ سمجھائیں۔ آپ کو یہاں سے نیک سالے 4 سال کے کورس میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو 14 سال کی اسکول کی تعلیم سے زیادہ اہمیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے اسکول بھی پڑھی ہے، میں نے مدرسہ بھی پڑھا ہے۔ تو پھر بھائی ہم لوگ جس وقت امبر میں پڑھتے تھے تو دنیا صبح کا سال تھا، اور میں نے 5ویں کلاس میں داخلہ کیا تھا۔ مدرسے کے بچے وہ اسکول کے 5ویں اور 7ویں کے بچوں سے اچھا اردو لکھنا پڑھا جاتے ہیں، اور یہ طالبات جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بچیوں آپ اساتذہ کے حوالے کی گئی ہوئی، آپ ناظم مدرسہ کے حوالے ہیں۔ میں نے اس بات کو دیکھا ہے، اور میں آپ کے اساتذہ سے بھی واقف ہوں، آپ کے ناظم صاحب سے بھی واقف ہوں۔ آپ کے کھانے کی، آپ کے پینے کی، آپ
والدین اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ روزانہ مکاتب میں جاتے ہیں، وہاں کے بچوں کا تعلیمی جائزہ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ بچوں سے یہ سوال کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ تو حضور کے مکتب میں آئے ہیں، ماں باپ یہ اٹھا کے بچوں کو استاذ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس مدرسے میں داخلہ لیے ہوں گے اور جس وقت آپ کو اپنے والدین نے اساتذہ کے حوالے کیا ہوگا، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ، کئی بچیاں الف تک کو پہچاننے سے حاصل تھی، لیکن آپ کے اساتذہ نے، آپ کے ناظم صاحب کی فکر اور محنتوں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ یہاں تک کے کلام اللہ کی بہترین تلاوت کر رہے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے ہیں۔ میں میرے استاد مولانا حسین صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ حضرت نے ابو جہل کے بیٹے کا ایک واقعہ بیان کیا اور یوں کہا کہ جب وہ قرآن کو دیکھتے تھے تو اس کتاب کو لے کر کے قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ھذا کلام اللہ، ھذا کتاب اللہ۔ آپ بچیوں نیک ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی تھی کہ حضرت میں سبق یاد رکھتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے کہا تھا اوصانی الی ترک المعاصی، العلم نور من نور اللہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ استاد نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، اور اللہ کا علم نور ہے، اللہ علم کا اپنا نور دور نکال کو نہیں دیتے ہیں۔ آپ نیک ہو، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ بہت خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، یہ یہاں دنیا نہیں سکھائی جاتی ہے بلکہ دنیا میں کیسا رہنا یہ سکھایا جاتا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا ہمارے لیے پیدا کیا، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں تمام ہی اس پروگرام میں شریک لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی سمجھ دی ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ آپ نے محبت کی نگاہوں سے ان طالبات کو دیکھا ہے، صرف قرآن کی وجہ سے دیکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے میں نے جملہ عربی کا پیش کیا ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا فتهلك، کہ عالم بنو یا تو متعلم بنو یا اس کی محبت کرنے والا بنو یا ان کی باتیں سننے والا بنو، پانچواں نہ بنو ورنہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ یاد رکھنا آپ ان سے محبت قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ طالبات، یہ اساتذہ، یہاں کے ناظم صاحب قرآن سے لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم سب کو قرآن سے لگایا ہے۔ الذی علم بالقلم، اور ہم کو جو اللہ نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ قلم کیا ہوتی ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس کو جلدی یاد مت کرو، ہم آپ کے سینے میں اتارنے والے ہیں۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اللہ نے جس وقت قرآن نازل کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہا میں ناظم صاحب کا تمام طالبان کا اساتذہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں حفظ کی تلاش کی ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے، آج تک دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کوئی ایک بیٹھک میں یا صبح سے شام تک زبانی سنا سکے، لیکن وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ایک بچہ صبح بیٹھتا ہے تو شام تک ایک بتیس قرآن کو مکمل سناتا ہے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ طالبات نے حفظ کو شروع کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں قیامت تک کے قرآن کو محفوظ رکھے۔ کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا جب آپ کے ماں باپ میدان محشر پہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تاج پہنائے گا اور تاج اتنا بلند ہوگا، اتنا روشن دان ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑی ہوگی۔ طالبات آپ خوش نصیب ہیں، وقت کو غنیمت سمجھو، اپنے آپ کو تعلیم اور تعلم میں لگاؤ، اساتذہ کی تربیت کو غنیمت سمجھو، ورنہ دیکھو وہاں اسکولوں میں کالجوں میں کیا حال ہے۔ جو ماں باپ
اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں، انہیں دین کی صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں دیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونے والے ہیں۔ اس لیے اولاد ایک نعمت ہے۔ جب ماں باپ اولاد کو پیدا کرتے ہیں ان کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ سب میں پہلے یہ کہ بچہ پیدا ہو اس کا صحیح نام رکھا جائے، جب تعلیم کے قابل ہو اسے دین کی تعلیم دی جائے، اور شادی کے قابل ہو تو دیندار سے شادی کرائی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، ماں باپ اپنی شکایت پیش کرنے لگے کہ امیر المومنین ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو بچے کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ والدین کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے میرے بکریاں سنبھالنے کے قابل تھا، ماں باپ نے بکریاں لے کے دیے، میں بکریاں سنبھالتا رہا، لیکن میں جب بڑا ہوا تو مجھے اونٹ لے کے دیے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹا ساتھ میں ایک لڑکی لے جانا، ڈنڈا لے جانا۔ جب آپس میں اونٹ لڑنے لگے تو ان کو مارنا جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین آپس میں لڑ رہے تھے تو دونوں کو بھی مارا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس کے حقوق کو پامال کیا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، تمہارے حق کو ادا نہیں کرنے والا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں بیٹیوں، آپ یہ چیز مقدس بھی کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ بستر میں سوئے ہوئے رہتے ہیں لیکن تم قرآن کو پڑھتے ہیں، اس حال میں کہ تمہارے ماں باپ میٹھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں لیکن تم یہاں نماز پڑھتے ہیں، تم تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ناظم صاحب کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ پر جو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی، آپ سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اللہ خوب جزائے خیر دے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی بنائے جو دنیا میں جا کے ہدایت کو پھیلائے اور آپ سے دیکھ کر کے اسی بچیوں کی سبق حاصل کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم تمام کو علم دین سے، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدرسہ ہزا کی جانب سے بھی، اساتذہ کی جانب سے بھی، یقیناً یہ اساتذہ ہی کی محنت ہے جو بچیوں نے اتنا بڑا لکھا ہے، ان کے ناظم صاحب کی فکریں ہیں، ورنہ بچہ ایک الف بھی لکھنا نہیں جانتا ہے، بچی ایک الف لکھنا نہیں جانتی ہے، لیکن اساتذہ اس کو بتاتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے لکھنا اور کیسے پڑھنا ہے۔ میں اساتذہ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی نیک صالح بنائے، اللہ اساتذہ کی، ان کے ناظم صاحب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دین دنیا میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن کے نہیں آئے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ کامیاب ہیں۔ اگر جن کے نمبر نہیں آئے وہ اگر حصہ نہیں لیتے تو جن کے آئے وہ آتے ہیں نمبر، بولو نمبر آ گئے، اگر سب حصہ نہیں لیتے تو جن بچیوں کے نمبر آئے ان کے آگے کے نمبر نہیں، اس لیے سب کامیاب ہیں۔ اور ایسا ارادہ کرنا کہ آئندہ ہم خوب محنت کریں گے محنت سر۔ اس میں بچوں کے لیے پایاب لکھنے کا کہا گیا تھا تحریر میں، تو کتنا وقت؟ 20 دن کا ان کو وقت دیا گیا تھا۔ 20 دن میں کم و بیش 250-300 بچوں نے لکھی وہ پایاب، 30واں پایاب۔ تو ان کے 3 گروپ بنائے گئے تھے، تو تینوں گروپ میں سے نومبر، دوم، سوم 3 انعامات نکالے گئے۔ گروپ نمبر 3 جس میں سوم نمبر حاصل کرنے والی طالبات ہیں تنزیلہ نعیم شیخ بوڑکا، وہ آئے اور نثار بھائی کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں۔ ماشاءاللہ کسی کلاس میں علی محمد ماشاءاللہ۔ دو نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں، اس بچی کو ہمارے دوست مولانا محسن صاحب کی طرف سے 300 روپے لیے۔ دوم نمبر سے گروپ نمبر 3 میں دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالبہ ہیں فضا بنت انیس سید نادی، کسی کلاس میں بیٹا ماشاءاللہ۔ چلو جن کے نمبر نہیں آئے وہ بھی کامیاب ہیں۔
आइंदा मेहनत करेंगे ना सर। रात में एक बच्ची आई, बोले नाजिम साहब बहुत अफसोस हो रहा, बोले मैंने लिखी दे कारी साहब और अब इनाम भी क्या हो गए, फायदा अपना कर। हाँ सुमेरा सुमेरा कारगिल ग्रुप नंबर 3 में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है जिक्रा मोइनुद्दीन सुमेरा। माशाल्लाह कितने पारे हुए हैं? ठीक ठीक ठीक। ये बच्चे तो सीधा बहुत अफसोस हो रहा, बोले भाई सब दे वो अफसोस हुआ, आपको एहसास हुआ उस बात उसका ही अफसोस होना भी मतलब उसके अंदर एहसास तो हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक कलम लिखी ग्रुप नंबर 2 में तौफीक भाई सामने। ग्रुप नंबर 2 में सुवम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है आयशा बिनते शाकिर चटवाड़ा औरंगाबाद। बावली पहला दूसरा तीसरा चल 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 चलो 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 चलो। ग्रुप नंबर 2 में धुआं नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है अनम बिनते निहाल साहब सेक्टा। चल बड़े दुवम नंबर किसी क्लास में 4 बेटा नीचे रखे हो। ग्रुप नंबर 2 में अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है राहत नसीरुद्दीन सिद्दीकी करमाड़। ग्रुप नंबर 1 सुवम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है आयशा नसीर सैयद पैटर्न। वो निसार भाई की वालिदा के हसन नाम उधर पीछे जाकर हासिल कर आयशा नसीर सैयद पैटर्न। 3 नंबर के नाम दो बेटा उनके अम्मी क्या क्या है। चलो ध्रुव नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है तहजीब नबी शेख कानवा। ये कौन सी क्लास में थी? आयशा। तो तौफीक भाई की तरफ से तमाम जितनी बच्चियां हैं उनके नंबर आए हैं उनको 200-300 अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा जाओ उधर इराम अबीब शेख अलीम साहब वहाँ से पार्टी करो।
सभी ध्यान दें, अब नंबर सबका बने आसान। जिन तालिबान ने हिस्सा लिए हैं इसमें, चलो असर महीना मत करो बस मजबूरी ना इससे जल्दी दे। 300 वाले बच्चे खड़े हो जाते हैं, जिनका नंबर नहीं आया बच्चे के 500 वाला चालू है। कारी साहब चारों वाले खड़े हो जाते हैं जिनके नंबर नहीं आए। दो लाइन बना, दो लाइन बना बेटा, जाने वालों को लगा दो। चलो बेटा जल्दी चलो चलो बेटा घूम के चले जाए। क्लास में गड़बड़ हो रही है। चल 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 जिनका नंबर नहीं आया दो लाइन हो रहे हमारे टोपी भाई की तरफ से इन बच्चों पर मेहनत करने वाले आसातिज़ा को 300 रुपये। चलो आसातिज़ा जल्दी आ जाए। चलो बेटा, चलो आ जाओ आसातिज़ा। दो लोगों में लेना छूटते नहीं है। जाओ आपने दो के लेके आ जाओ, जाओ। मौलाना अब्दुल लतीफ सिंह जिनका नंबर नहीं आया कौन सी क्लास है? उधर एक दो बॉक्स लिख जाओ उनके वाले तक ऐसे उधर उधर अव्वल लोग दे दो। हाँ 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 अव्वल वाले खड़े हो जाओ, पीछे मुंह कर बेटा अव्वल वाली बच्चे। चलो जल्दी जल्दी जगह बैठे। अव्वल अलीफ सिर्फ चलो चलो